الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس مجلس میں جو شمائل کی مجلس، سیرت کی مجلس، اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اخلاق کریمانہ، وہ عادتیں، وہ طریقہ ہے زندگی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ شریف، جس سے آپ علیہ السلام سے محبت بڑھ سکے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے محبت بڑھ سکے، اسی کا میں نے جمعے کے خطبے میں بھی عرض کیا تھا۔ وہی شمائل کی ہی بات ہو رہی تھی کہ یہ شمائل کا ہی نام ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں جن میں شمائل آتے ہیں، ایک حضور علیہ السلام کی محبت، دوسرا آپ علیہ السلام کے طریقے پر چلنا اور اس کی محبت۔ اور آپ کو یہ بھی بتایا، اور آپ کو یاد ہے کہ دنیا میں سب سے آسان کام نقل کرنا ہے، اور ہمیں اللہ جل مجدہ نے جو ہم دین کے بارے میں سنتے ہیں کہ دین آسان ہے، تو آسانی کا مطلب یہی ایک یہ ہے کہ بندوں پر اس کا بوجھ نہیں ڈالا گیا کہ تم اپنا رستہ خود تلاش کرو۔ مثلا ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ تم لندن پہنچو، جیسے مرضی تم پہنچو، اب آپ کو پوری طرح پتہ ہی نہیں، آپ نقشے سے واقف نہیں، روڈوں سے واقف نہیں، وہ تو واقعی آپ مشکل میں پڑ گئے، ادھر بھولیں گے ادھر بھولیں گے، کوئی ادھر بتائے گا۔ لیکن اگر کوئی آپ کو کہے کہ میں آپ کے آگے آگے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے چلتی آنا، اب اس سے آسان بات تو نہیں ہو سکتی کہ بندہ کسی ایسے کے پیچھے چلے کہ وہ کہے میں گاڑی آگے لگا لیتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے چلتے پہنچ جائیں مجھ تک۔ اب اس سے آسان بات کیا؟ یہی جو اللہ جل مجدہ نے اسی چیز کا ہمیں حکم دیا، اسی لیے حضور علیہ السلام کی پیروی کا حکم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یعنی حضور علیہ السلام کے نقش پا یہ یعنی جنت کے نشان ہے، یعنی جنت کے نشان ہیں یہ، کہ بندہ ان کی خود نہیں ہم رستہ جانتے، بہت سارے علم بھی نہیں، بہت سارے دھوکہ ہو جاتا ہے ہم سے بار بار، لیکن اسی لیے اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو معصوم بنایا، کہ ان کو عصمت دی کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نبی معصوم ہوتے ہیں علیہ السلام، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، کہ ان سے غلطی کا امکان ہی نہیں کہ ان کو۔ تو جب اتنی آسانی کر دی، یہ بتایا کہ یہ تمہارے رہنما ہے، ان سے غلطی بھی نہیں ہو سکتی، اور تمہیں خود رستہ تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں، تم صرف ان کے پیچھے بے شک آنکھیں بند کر کے چلتے جاؤ، اور تم جو ہے اپنی منزل پر پہنچ جائے گے۔ اس کو کہتے ہیں نقل کرنا، اس کو کہتے ہیں سنت۔ یہی شمائل، یہی سیرت اور یہ چیزیں جو ہے بندے میں پیدا کرتی ہیں۔ تو آپ پھر اب اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے ہیں ہم یعنی بدقسمت ہیں کہ اگر ہمیں ایک رہنما بھی ہم کہے کہ ہمارے پیچھے آ جاؤ، میں چلوں گا قدم بہ قدم، تو میرے پیچھے قدموں پر قدم رکھتے آؤ، اور ہم جو ہیں وہ ادھر ادھر کسی باغی، کسی شیطان، کسی دشمن۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ لندن کی طرف جا رہے ہیں، تو ایک شریف بندہ آپ کو آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، آپ جا رہے ہیں، رستے میں کئی بدماش ملتے ہیں، کئی عورتیں ملتی ہیں، کئی گنڈے ملتے ہیں، وہ آپ کی دولت چھیننا چاہتے ہیں، اور آپ جو ہے ان کی بات سن لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آؤ تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، آؤ تمہیں پانی پلاتے ہیں، ادھر آؤ ادھر آؤ، تمہیں پیسے دیں گے۔ لیکن وہ جب آپ لے جائیں گے آپ کو، تو وہ آپ کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ دی، ایک صحابہ کرام فرماتے ایک لمبی لائن کھینچی، آپ نے فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، یہ جنت تک جاتا ہے، یہ میرا رستہ ہے، اور اس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی لائنیں بنائیں، جس طرح یہ موٹر وے پہ جنکشن ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جنکشن ہوتے ہیں، ادھر اتر جائے، یہ بولٹن آ گیا، یہ برلے آ گیا، یہ فلانا شہر آ گیا، تو چھوٹے چھوٹے جنکشن بنائے۔ فرمایا کہ اس صراط مستقیم پر بہت ساری جگہوں میں جنکشن ہے جہاں شیطان کھڑے ہیں، اور وہ لوگوں کو اللہ کی طرف کی بجائے یعنی گمراہی اور جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو جو بندہ
جو ہے فرمایا کہ یہ پردے گرے ہوئے ہیں، جو بندہ ان کی طرف دیکھے گا اور جائے گا وہ بندہ متاثر ہو جائے گا۔ تو دو چیزوں کی آپ کو بتایا تھا ضرورت ہے، ایک تو حضور نقل کی کہ نقل کرنے کے لیے کوئی چیز ہو، دوسرا پھر وہ نقل کرنے کو دل چاہے، بندے کا دل چاہے، تو وہ بتا دیا کہ وہ کیسے ملے گا، وہ دل کیسے ہوگا، کہ جب آپ جیسے اللہ میں نے عرض کی کہ اللہ پاک کی نقل کریں گے کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ان کا نام ہی حبیب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تشریف لائے، صحابہ کرام نقل کر رہے تھے مختلف انبیاء کی فضیلتیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے چنا، وہ صفی اللہ تھے، حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ تھے کہ اللہ پاک نے ان کو نجات دی، سب کافر تباہ ہو گئے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تھے، حضرت موسیٰ سے اللہ پاک نے علیہ السلام سے اللہ پاک نے کلام فرمایا، تو آپ علیہ السلام نے سب سنا، آپ نے فرمایا بالکل تم نے سچ کہا، ایسے ہی ہے، اور میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا حبیب ہوں۔ یعنی اللہ نے حبیب بنایا، محبوب بنایا ان کو بھی شرف بخشا، ان کو سب سے زیادہ یہ چیز عطا فرمائی کہ سب سے زیادہ اگر اللہ پاک کائنات میں انسانوں، جنات، فرشتے، ملائکہ، ہر چیز سے زیادہ اگر محبت کرتا ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو دوسرا ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم اللہ جل مجدہ کی نقل کرو، کیا کہ اللہ پاک جس سے محبت کرتا ہے تم بھی ان سے سب سے زیادہ محبت کرو، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا دل چاہے گا اس ہستی کی اتباع کرنے، اور پھر فرمایا وہ چھوڑ نہیں دیا تمہیں، فرمایا کہ اس ہستی کے طریقہ ہے زندگی سے محبت اور ان کی نقل کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہی بار بار ہر صحابی، ہر ولی یہی بولی اور یہی اعلان کرتا رہا ہے اپنے اپنے زمانے کے، اے لوگو اس طرف آ جاؤ، لیکن لوگ ہیں تو ہم ہیں تو کبھی اس نے دوست نے دعوت دی اس کے پیچھے چلے گئے، کبھی کسی شیطان نے کوئی طریقہ بتایا اس کے پیچھے چلے گئے، کبھی نفس نے جو ہے وہ کوئی چیز مزین کر کے دکھائی اس کے پیچھے چلے گئے، اور پھر روزانہ اور بار بار ہم جوتے کھا رہے ہیں۔ گویا یہ جوتے نہیں تو اور کیا، کہ بندے کو گناہ سے بڑا جوتا کیا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا گناہ ایک اس جوتا جو آپ پہنتے ہیں نا، اس جوتے سے برا جوتا ہے، گناہ شیطان کا جوتا ہے۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین شریفین اور آپ کا نقش پا ہے۔ سنت جو ہے یہ آپ علیہ السلام کے نقش پا کا نام ہے، آپ کے پیچھے چلنے کا نام ہے، اور گناہ یہ شیطان کا جوتا ہے۔ اب یہ جو بندہ کرتا ہے وہ شیطان اس کو جوتے مار رہا ہے، تو یہ کتنی بے عزتی سی تھی، اور اللہ پاک بھی اس کو سزا دیتا ہے کہ تم شیطان، میں تمہیں اشرف المخلوق بنایا، تم شیطان سے جوتے کھا کھا کے آئے ہو ساری زندگی۔ تمہارے لیے تو میں نے حبیب علیہ السلام کو بھیجا کہ ان کا جو نائل شریف تم سر پہ رکھتے تو تمہیں کتنا شرف حاصل ہوتا ان کی سنت پر چلتے، اور تم نے اتنی ناشکری اور اتنی بے عزتی کی اپنی۔ میں نے تمہیں اشرف المخلوق بنایا، تمہیں پاک اور تمہیں اشرف المخلوق اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا عزت والا بنایا، تم نے، میں نے جو جسم تمہارا عزت والا بنایا، تمہاری روح عزت والی بنائی، تمہیں انسان بنایا، تم نے اتنا اپنے آپ کو بے عزت کیا کہ شیطان سے جوتے کھا کھا کے آ گئے ہو، اور میں تم نے آسانی اتنی پیدا کی میں نے تمہارے لیے کہ ایک ہستی کو بھیجا کہ تم صرف اس کی نقل کرتے رہو، تم وہ نقل بھی نہیں کر سکے، چلو وہ بھی نہ کر سکتے، اور بات تھی الٹی پھر میرے دشمن کی نقل کی تم نے، شیطان کی نقل کی، اس سے جوتے۔ دیکھیں یہ تو جوتے جو ہیں یہ ہم نے جو پہنے ہوتے ہیں، اگر کسی کو لگ جائے تو کوئی گناہ، یعنی اللہ سے بندہ دور نہیں ہوتا، چلو تکلیف ہو گئی، بندہ جب مجھے تکلیف ہوئی لگ گئی، لیکن یہ جو شیطان کا جوتا ہے گناہ، یہ تو جو ہی لگتا ہے وہ بندہ کو اللہ پاک سے دور کر دیتا ہے، وہ جہنم کے قریب کر دیتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین گناہ کے قریب جانے کو جو ہے وہ کتنا بڑی بات سمجھتے تھے، اور ہم جو سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا منافق جو ہے وہ گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے، بھائی گناہ ہو گیا ٹھیک، کوئی بات نہیں، ہو گیا کوئی، اور فرمایا مومن جو ہے اس سے ہو جائے وہ پہاڑ کی طرح اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ، اللہ نے اشرف المخلوق بنایا، میں حضور علیہ السلام کا امتی، میں شیطان سے جوتے کھاؤں، یہ کتنی بڑی بری بات ہے۔ وہ ادھر نہیں جاتا، وہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا لیکن شیطان کے آگے نہیں جھکوں گا، نفس کے آگے نہیں جھکوں گا۔ جیسے امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے سامنے نہیں جھکے، جان دے دی، بچے قربان کر دیے. وہ شیطان تو یزید سے بھی برا ہے، یعنی یزید سے بھی برا ہے شیطان، کہ وہی تو اس نے کام کرایا اس سے. وہ تو یزید کا بھی گویا جو ہے وہ سردار ہے، یعنی شیطان. تو امام حسین کا آپ نے دیکھا کہ اپنے بچے، بیوی، بیوائیں ہو گئی، بھائی ذبح ہو گئے، بچے جو ہے وہ شہید ہو گئے، ان کے سامنے خون بہایا گیا. لیکن انہوں نے فرمایا نہیں، جو چھوٹی سی بات، ہمارے لیے تو چھوٹی بات بیعت کرنا، سائن کرنا، ہمارے زمانے میں کیا کہہ لیں، ہمیں کتنے دفعہ غلط سائن کرا دیتے ہیں لوگ برادری کی بنیاد پہ. او یار سائن کر دو، کچھ نہیں ہوتا، یا گواہی دے دینا، یہ ہے وہ ہے. وہ سائن تھے. ایک بیعت جو ہے وہ سگنیچر ہوتے تھے کہ میں آپ کی گورنمنٹ قبول کرتا ہوں، آپ ٹھیک حکمران ہیں. اور ہم کتنی وہ آسان بات سمجھی ہوئی ہے سائن کرنا، جس کو جو مرضی پیسے لے کے، تھوڑی سی دھمکی، تھوڑا سا لالچ دے کے وہ کرا جائے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شیطان ہمیں لے کے جا رہا ہے وہ الٹ طرف، جوتے ماری، بے عزتی ہے. حضور علیہ السلام کی سنت پہ چلیں گے تو پھول آپ گر رہے ہیں، آپ سنت کے پھول آپ کے اوپر گر رہے ہیں، ملائکہ آپ رحمت کر رہے ہیں. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ یہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کو بیان کیا. اور پھر بعد میں فرمایا کہ یہ لوگ جو حضور علیہ السلام کے طریقے پر چل کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ اور فرشتے ان پر رحمتیں بھیجتے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت. ایک تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون، وہ تو آپ نے سنی ہے. یہی لفظ جو ہے ان لوگوں کے لیے بھی اللہ پاک نے استعمال کیے کہ جو اس ہستی کی پیروی کرنے والے اور ذکر کرنے والے ہیں. فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ وہ یعنی اللہ اور اس کے فرشتے تم پر سلامتیاں اور رحمتیں ہیں لوگوں بھیجتے ہیں، کیونکہ تم نے اس نبی امی کی پیروی اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ اپنا کرتے ہو. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ پاک رحیم رحم کرنے والا ہے اس کے ماننے والوں پر، یعنی اپنے ماننے. پھر اللہ پاک نے پھر حضور علیہ السلام کی شان بیان کی کہ یا ایھا النبی، کہ آپ کو بھیجا گیا. تو یہ بار بار جو بتایا جاتا ہے حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، آپ جو ہے وہ شفقت فرمانے والے ہیں، آپ جو ہے احسان ہے امت پر، اور اللہ نے مخلوق پر احسان کیا. تو وہ اسی لیے کہ آپ میں اللہ پاک نے وہ چیز رکھ دی کہ کوئی کسی بندے میں وہ نہیں پائے کہ ہر چیز جو ہے آپ ان کی نقل کرتے جائیں، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا. بلکہ آپ علیہ السلام کے صحابہ نے پوچھا، کہیں نہ وہ لکھ لیتے تھے جو بھی حضور علیہ السلام فرماتے یا کرتے لکھ لیتے. تو دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے منع فرمایا. انہوں نے فرمایا دیکھو حضور علیہ السلام جو ہیں بعض دفعہ غصے میں ہوتے ہیں، بعض دفعہ کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے، تو تم ہر چیز نہ لکھا کرو، کیا پتہ آپ علیہ السلام نے کوئی چیز غصے میں فرما دی ہو کیا، یہ اس طرح. تو جب انہوں نے پوچھا حضور علیہ السلام سے مجھے ایسے کہا ہے، تو آپ نے فرمایا اپنی زبان کو پکڑ کے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. بے شک میں غصے میں ہوں یا پیار میں ہوں، جنگ میں ہوں، گھر میں ہوں، مسجد میں ہوں، بازار میں ہوں، تم لکھا کرو اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، اور اس جسم سے مطلب یہ کہ حق کے سوا کچھ ادا نہیں ہوتا. تو ایسی ہستی کہ جن کا ایک ایک عمل جو ہے وہ، اور ہمیں سب سے ایزی ٹاسک دیا گیا، سب سے آسان ٹاسک دیا گیا کہ تم بس جو ہے ان کی نقل کرو اور اللہ کی جل مجدہ کی نقل کرو، کہ اللہ پاک محبت کرو ان سے اور ان کے پیچھے چلو، تم کامیاب ہو جائے گا. تو اتنی جو ہے وہ آسانی یعنی پیدا کی گئی. تو یہ حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بندے کو، یعنی مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ بعض دفعہ فیصلے کا موقع ملتا ہے، یا آپ کو بتا رہے ہیں فیصلہ کرنے کا جب موقع آ جائے. بس دو بندوں میں جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، دو بھائیوں میں ہو گیا، کسی بھی برادری میں ہو گیا. آپ کے پاس وہ آتے ہیں، آپ برادری کے بڑے ہیں یا آپ پڑوسی ہیں یا آپ شریف بندے ہیں، بھئی آپ تھوڑا ان میں تھوڑی صلح صفائی بات کر دیں. یا قاضی ہے، جج ہے، عادل یعنی حکمران ہے، ایک بادشاہ ہے، یا کسی معاملے میں بھی آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو
عدل و انصاف بندہ جو کرتا ہے، حکمران خاص طور پر ہو، یعنی کسی بھی حکومت پہ ہے یا کوئی عہدہ اس کے پاس ہے، تو اس معاملے میں وہ عدل کرتا ہے. فرمایا کہ حکمران کی طرف سے ایک دن کا عدل، یعنی ایک دن جس میں اس نے انصاف کیا ہے، 60 سالہ عبادت سے زیادہ مرتبہ رکھتا ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ یعنی 60 سالہ عبادت کہاں اور ایک دن کہاں. اس لیے اولیاء اللہ جو ہے وہ بڑا مقام پا لیتے ہیں بہت جلدی، کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کے فیصلے کو نافذ کرتے. اب یہ تو ہے کہ جو بندہ عدل کرے، اور جو رات دن نبی علیہ السلام نے کھایا اس طرح، میں اس طرح کروں گا، وہ یہ فیصلہ کرتا ہے بندہ. حضور علیہ السلام نے گفتگو اس طرح فرمائی، میں اس طرح کروں گا. تو جو آپ علیہ السلام کو حکم مان کے فیصلے اور وہ فیصلے اپنے اوپر نافذ کرتا رہے، وہ تو ایک سنت 60 سالہ عبادت کا ثواب دیتی ہے اس کو. تو کہاں وہ پھر چلا جاتا ہے، کہاں اس کا درجہ. یہ تو عام بھی انصاف کر دیں آپ کسی میں تو اس کا یہ ہے حکمران کے لیے. لیکن اس کے الٹ بھی فرمایا کہ وہ دن جس کی راتوں میں نفل پڑے، یہ بھی حدیث ہے. فرمایا جس کی راتوں میں تو نفل پڑے اور دن میں روزے رکھے، لیکن کسی حکم کے موقع پر جب فیصلے کا، جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں وہ مذہبی لوگ ہیں، شریف داڑھی رکھی ہوئی ہے، لیکن جب برادری کا مسئلہ آ جائے یا اپنی پارٹی کا آ جائے تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے دوسرے جاہل لوگ کرتے ہیں. جی یہ فیملی کا مسئلہ ہے، او جی یہ برادری کا، اب تو ہم جو ہے یہ مسئلہ ہے ہم سپورٹ کریں گے، جو بھی ہو جی آپ کو سپورٹ کریں گے. فرمایا کہ ایسے لوگ کوئی مذہبی شذبی نہیں ہے. فرمایا ان کی ایک موقع پر ایک گھڑی بھر، یعنی تھوڑی دیر جو انہوں نے اپنی برادری کا یا دوسرے لوگوں کا ساتھ دیا، غلط کام، ظلم میں، انصاف میں نہیں، اللہ کے ہاں 60 سالہ گناہوں سے بہت بڑھ کر ہے. یعنی 60 سال گناہ سے اس نے اس سے بھی بڑھ کر. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ سوچتے ہیں ہم مذہبی بھی ہیں، عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ اللہ کا قرب نہیں مل رہا ہے، اس لیے کہ وہ ایسے معاملات میں وہ لوگوں سے زیادتی کر رہے ہیں. کوئی بات آ گئی، جھگڑا ہو گیا کسی سے گھر میں باہر، جب بات آئے گی وہ اپنی مرضی کر جائیں گے، اپنی سائڈ لے جائیں گے، نفس کی سائڈ لے جائیں گے، شیطان کی سائڈ لے جائیں گے، جس بندے سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی سائڈ لے جائیں گے. تو وہ پھر 60 سالہ گناہ سے بھی زیادہ انہوں نے کام کر لیا. اب وہ کیسے اللہ کا قرب ملے. اور جو سنت پہ چلنے والا، عدل پہ چلنے والا، وہ بندہ حکمران ہو یا ہو، تو وہ اگر روزانہ عدل کرتا جائے کہاں اس کا مقام پہنچ جاتا ہے. اسی لیے پچھلے زمانوں میں ایسے حکمران گزرے ہیں کہ جنہوں نے بڑا وہاں وہ ولی تھے اور وہ دوسرے اولیاء اللہ حیران ہو گئے ان پر، اتنا عدل و انصاف اور اتنی ان میں بزرگی. ہندوستان کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے، سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے یعنی بادشاہ تھا وہ. یعنی ہمیں تھوڑی سی حکومت مل جائے، ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ پاکستان ایم این اے بن جاتے ہیں، ایم پی اے بن گئے، وزیر اعظم، وہ بھی 5 سال کے لیے، وہ بھی نہیں پتہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، تو کیا کچھ کرتے ہیں. اور یہ لوگ ساری زندگی کے لیے حکمران بنے ہوئے تھے، پرماننٹ، کوئی کمپٹیشن نہیں، کوئی ووٹ نہیں، کوئی چیز نہیں. تو ہمارے ہاں عارضی تو وہ ظلم کرتے ہیں کہ بس اللہ پاک ہی بچائے. تو وہ جو حکمران تھے شیخ اپنا سلطان شمس الدین التمش، یہ ان کے شیخ تھے، ان کے پیر ہوتے تھے حکمرانوں کے بھی. اور صحیح پیر، آج کی طرح کے نہیں وہ یعنی پاپڑ بیلنا اور خوشامدیاں کرنا ان کی جا کے وہیں، وہ پیر ہوتے تھے جو ان کی اصلاح کرتے تھے، ان کی درستگی کرتے تھے، ان کی غلطیاں بتاتے تھے. اور وہ ڈرتے تھے اپنے پیروں سے، اپنے مرشدوں سے، حکمران ہو کے ڈرتے تھے اپنے مشائخ سے کہ بھئی وہ ان کا جو ہے اتنا روب. حضرت قطب الدین بختیار کاکی جو چشتیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ، شیخ فرید الدین گنج شکر، حضرت نظام خواجہ معین الدین چشتی کے بعد ان کا درجہ بہت بڑا ہے خواجہ قطب الدین. یہ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ، حضرت نظام الدین اولیاء کے مشائخ میں سے ہے، اتنے بڑا درجہ ان کا. تو وہ ان کے شیخ تھے. جب وہ پردہ فرما گئے، وفات ہو گئی ان کی، تو انہوں نے وصیت کی، اپنے خلیفہ کو لکھ دیا کہ میرا جنازہ جو ہے
وہ شخص بڑے بندے آئے پورے ہندوستان سے، دوسرے ممالک سے، جو بھی تو کیا آنا تھا، جو آئے ہوئے تھے زیارت کے لیے. اس وقت یہ نہیں تھی کہ بھئی جلدی جلدی بندے پہنچ سکتے، لیکن جو زیارت کے لیے اولیاء اللہ کے آئے، بات پھیلی، مختلف شہروں سے بڑے بڑے یعنی اولیاء تشریف لائے ان کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے. بہت علماء تشریف لائے، ان کے مریدین. لیکن انہوں نے فرمایا کہ وہ شیخ ابو سعید جو ان کے خلیفہ تھے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت وصیت فرما گئے ہیں کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے کہ جس نے کبھی حرام کام جو ہے یعنی زنا اور نامحرم کی طرف جو ہے وہ نہ دیکھا ہو جان بوجھ کے، اور عصر اور تہجد کی نماز جس کی قضا نہ ہوئی ہو، عصر کی سنتیں اور تہجد کی نماز جس کی قضا نہ ہو، اور جو ہے جس نے زنا اور نامحرم کو نہ دیکھا ہو، میرا جنازہ وہ پڑھائے. اب انہوں نے، اب ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے وہاں، اللہ بہتر جانتا ہے. اب جب انہوں نے وہ پڑھا تو اب صف میں آگے بندہ کوئی نہیں آ رہا. کون یعنی آئے بڑے بڑے بزرگ وہاں تھے، لیکن کئی لوگوں سے غلطیاں ہو جائیں، انہوں نے توبہ کی ہے. درجے کے پہنچ جانا تو پہنچ جاتا ہے بندہ توبہ کر کے، لیکن انہوں نے جو شرط لگا دی کہ وہ کرے کہ جب سے وہ بالغ ہوا ہے یہ کام اس سے نہیں ہوا. اب اس پر شرط پر اترنا تو بڑا مشکل. وہ سارے اتنی دیر لگ گئی. انہوں نے کہا بھی کوئی ہے بندہ، بھئی فلانے بزرگ بھی ہیں، فلانے عالم بھی ہیں، آئیں مصلی خالی ہے، امامت کا جنازہ پڑا ہوا ہے، جلدی کریں. کوئی نہیں آ رہا. جب کافی دیر یعنی آدھا گھنٹہ اس طرح گزر گیا، کوئی نہیں آ رہا، تو اس ایک چیخ کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی. لوگ سوچے بھئی یہ کون رو رہا ہے، یہ کوئی رشتہ دار ہے ان کا، یا وہ اس کو کیا پریشانی ہو گئی کہ رو رہا ہے. تو وہ پردہ کیے ہوئے تھے، دیکھا تو وہ صف میں بادشاہ ان کا مرید اور جو بادشاہ سلطان شمس الدین التمش کھڑا تھا. تو وہ لوگوں نے کہا کیا ہو گیا آپ کو؟ پیر کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی کہ پیر جدا ہو گیا آپ سے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، اصل میں میرے پیر نے میرا راز کھول دیا جاتے ہوئے. یہ اس کو بات، یہ علم تھی کہ میں یہ چیزیں مجھ میں پائی جاتی ہیں کہ جب سے میں بالغ ہوا میں نے نہ حرام کیا ہے اور نہ عصر کی سنتیں تک مجھ سے رہی ہیں. تو آج وہ میرا راز کھول گئے، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ میں تو یہ راز رکھنا تھا صرف میرے اور اللہ کا معاملہ تھا، لیکن یہ جاتے ہوئے. تو وہ بادشاہ نے نماز پڑھائی اور بڑے بڑے اولیاء اللہ ان کے پیچھے پھر پڑھنا پڑی. وہ خود ولی تھے اتنے بڑے. تو یہ کیوں مقام ملا؟ یہی نبی علیہ السلام کی سیرت اور اولیاء اللہ کے طریقے. اب جو آخری بات یہ کہ اللہ جل مجدہ نے اب آسانی پیدا کر دی کہ نقل کرنی ہے حضور علیہ السلام کی. اب لوگوں کے لیے ایک اور مشکل تھوڑی آ گئی. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو حضور علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا، ہم کیسے ان کی نقل کریں؟ ہم نے تو ان کو دیکھا نہیں، ہم نے تو ان کا، تو ہم نقل. تو اللہ پاک نے اور آسانی پیدا کر دی. فرمایا ختم نبوت ہو گئی ہے، نبوت ختم ہو گئی ہے، لیکن میں ولی پیدا کروں گا قیامت تک. تم کسی بھی ولی کو تلاش کر کے ان کی نقل شروع کر دو تو تم پہنچ جاؤ گے. اب یہ اور آسانی ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کے قرآن تو کتاب ہے، اب سنت تو کتاب میں چلی گئی، حدیث تو کتاب میں چلی گئی. تو اب آپ علیہ السلام کا زمانہ تو ہم نے پایا نہیں، تو اب لوگوں کے لیے اور ایزی بنا دیا کہ تمہیں پڑھنا بھی نہ پڑے. تم کسی بھی دنیا میں نیک بندے کی تلاش کر کے بس اس کی بات کے پیچھے، اس کے عمل کے پیچھے چلتے رہو تو تم کامیاب ہو جاؤ. اب اس سے بھی اور زیادہ آسان کیا بات ہو. یہ جو اولیاء اللہ کا طریقہ ہوا ہے، سلسلہ ہے، یہ اس لیے ہے کہ بھئی لوگوں کا یہ ایکسکیوز نہ رہے جی ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو حضور علیہ السلام کو، اور ہم کیسے ان کی نقل کریں. تو فرمایا کہ ان کی زندگیاں دیکھو، دنیا میں کتنے بزرگان دین، اولیاء اللہ، صالحین موجود ہوتے ہیں اگر بندہ تلاش کرے. تو فرمایا تلاش کر کے کسی کے پیچھے ان کے عمل، ان کی نصیحت پہ اپنا چلو تو وہ بندہ جو ہے وہ کسی بزرگ نے فرمایا نا، کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے ولی کی کیا نشانی ہوتی ہے، کہ جب بزرگوں نے فرمایا کہ نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی صحبت میں بندہ بیٹھے تو اس کو دنیا سے بے رغبتی، آخرت سے محبت اور اللہ کی یاد اور جنت جہنم کی یاد آنا شروع ہو جائے اور دنیا کی یاد کم ہونا شروع ہو جائے. یعنی اس کو دیکھے تو خدا یاد آئے، یہ مطلب ہے. یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ مطلب یہ کہ اس کی صحبت میں بیٹھے تو اس کو خدا یاد آئے
اس کی باتیں سنے، اس کی جو ہے یعنی زیارت کرے تو اس کو اللہ پاک یاد آئے، اور جب ولی اس کو دیکھے تو اس کو خدا یاد رہ جائے۔ یعنی ایک ہے خدا کا یاد آنا، وہ تو آپ آگے، میں گیا آپ کے پاس، کہیں کے پاس بیٹھا، خدا یاد آ گیا، لیکن فرمایا کہ جب بندہ دیکھتا ہے تو اس کو خدا، ولی کو خدا یاد آ جاتا ہے، لیکن جب ولی دیکھتا ہے تو اس کو خدا یاد رہ جاتا ہے، پھر خدا کی یاد باقی رہ جاتی ہے حضوری میں۔ اس سے کیا مراد کہ صرف اگر آپ ولی کی صحبت میں، اس کے بیان، اس کے ذکر میں جائیں گے تو آپ کو خدا کی یاد آئے گی، لیکن جب آپ اس کی بات پہ عمل کریں گے، اس کی نظر میں آئیں گے، اس کے طریقے پہ چلیں گے، اس کی اطاعت کریں گے، تو گویا اس نے نظر ڈال دی آپ پر، پھر آپ کو خدا یاد رہنا شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ مسجد سے باہر جائیں گے تو خدا یاد ہوگا، بازار جائیں گے حضوری میں ہوں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے خدا یاد۔ تو یہ مطلب ہے، یہ یعنی ولی کو دیکھیں، نشانی اس کی کہ خدا یاد آ جاتا ہے۔ جیسے آپ مجلس میں کسی میں چلے گئے، ذکر کی مجلس میں، نصیحت کی مجلس میں، تو آتا ہے ایک لوگوں کے ساتھ میں، لیکن جب وہ دیکھے، مطلب کیا، وہ دیکھے تو خدا یاد رہ جائے، خدا کی یاد باقی رہ جائے۔ اس سے کیا مراد کہ آپ ان کی بات عمل بھی کرے، ان کی بات پہ چلے بھی، تو دیکھے کہ خدا یاد رہ جائے گا، تو وہ ولی۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ بندہ کوئی اور رستہ تلاش کرے، کہ اگر وہ یعنی عمل کر کے بھی خدا نہیں یاد رہتا تو پھر وہ شاید اس کو مناسبت نہیں ہوئی۔ تو یہ بزرگان دین کی جو ہے وہ نشانی ہے ایک صالحین کی۔ توجہ کر لیں، درود شریف پڑھ لیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام عليك يا شفيع المذنبين، السلام عليك يا شفيع المذنبين، السلام عليك يا شفيع المذنبين، السلام عليك يا رحمة للعالمين، السلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے یہ جمعہ کی تمام عبادتیں، نماز جمعہ، خطبہ، شمائل کا درس سننا سنانا، نماز پڑھنا، تسبیحات، رکوع، سجود اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، جتنے مسلمانوں نے آج جمعہ کی نماز ادا کی یا کریں گے کئی ملکوں میں، جنات و انس، وہ بھی، اور ساری زندگی بھر کی عبادتیں، چھوٹے بڑے نیک اعمال سب قبول فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا ارحم الرحم پر رحم فرما۔
دین میں تو نے کتنی آسانی پیدا کی، پہلے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اس دنیا کی مشقت میں ڈالا ہمارے لیے، اور پھر جو ہے کتنا آسان بنایا کہ ہم صرف نقل کرتے جائیں اور جنتوں تک پہنچیں۔ یا اللہ ہمیں اس آسانی کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، شیطان اور نفس کی پیروی سے بچا، ہمیں صحیح معنوں میں اپنا بندہ، صحیح معنوں میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے والدین خیش وقارب رشتہ داروں کی مغفرت بخشش فرما، ساری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش فرما۔ مسلمانوں پر جو مختلف ممالک میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ تو سب سے زیادہ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو ہدایت نصیب فرما، نہیں تو ظالموں کو جو انجام تو ان کے لیے رکھا ہوا ہے اس تک پہنچا۔ یا ارحم الراحمین، مسلمان عورتوں مردوں سب کی جان مال عزت کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، خاتمہ بالایمان فرما، برے خاتمے سے تیری پناہ چاہتے ہیں، ایمان کی موت، کلمے کی موت عطا فرمانا۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا حول ولا قوة